अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। स्वीडन चलेंगे, अब्दुल कयूम साहब हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी मुबारक साहब। सर सबसे पहले ये बताइए कि आजकल अफ़गानियों को कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ दें, और आज मुझे ये इत्तला मिली कि वो अपनी जायदादें भी फ़रोख्त कर रहे हैं, और चंद दिन दिए गए हैं कि इतने दिन में आपने इधर से तितर-बितर हो जाना। और ये भी इत्तला है कि उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएँगे, नादरा वाले करेंगे। मगर कई ममालिक में जिस तरह यूरोप है, स्वीडन है, दूसरे ममालिक है, यहाँ पे अगर कुछ अरसा आप रहते हैं 5, 10 साल, 15 साल, तो ये तो नहीं निकालते यहाँ से। बिल्कुल ऐसी है मुबारक साहब। असल में बात ये है कि मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर जो फैसले करने वाले लोग हैं वो उन्होंने उन्हीं की वजह से आज तक मुल्क चला नहीं है। 75 साल तो हो गए हमें, बार बार दोहरा रहे हैं। अखवानियों के साथ इस तरह की अगर ये ज्यादती करेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर एक और टेररिज्म की वार शुरू हो जाएगी। ये अखवानी जो जाएंगे, और सारे नहीं जाएंगे, लाजमी बात है, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ रह जाएंगे और वो पुराने सेटल्ड हैं, उनके पास बिजनेस है, सब कुछ है। आप देखें हर शहर में अखवानियों का बिजनेस है, कपड़ों का, सब्जियों फ्रूट्स बेच रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियां बेच रहे हैं और असला बेच रहे हैं, और ये सब कुछ अखवानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो वो खा के, वो क्या कहते हैं, वो सुबह पाए खाते हैं तो रात को जनाब वो पता नहीं क्या खाते हैं तो सो जाते हैं, उनको परवाह नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये पाकिस्तान एक और महाज खोलने वाला है अपने अवाम के खिलाफ अखवानियों के थ्रू। यही अखवानी फिर टेररिस्ट बन जाएंगे और पूरे मुल्क में आग लगा देंगे। और पहले ही हम लोग जो है हमारे पांव उखड़े हुए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदान फेल हो गए, क्योंकि सियासतदान थे नहीं, वो डाकू थे बड़े बड़े, और फिर उन्हीं को अभी सीटें हम दे रहे हैं, चौथी दफा वजीर आजम बना रहे हैं। जो बंदा जिसने खरबों डॉलर खाए पाकिस्तान के, लूटा इस मुल्क को, वो चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए आ रहा है। ये बदबख्ती कब उतरेगी हमारे ऊपर से, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो इसके नीचे एक बेस है वो अवाम है, कि अवाम सब कुछ देख रहे हैं, बोल नहीं रहे। जजेस स्ट्रांगली फैसले नहीं दे रहे कि जो लोग जिन्होंने करप्शन की हुई है, जिन्होंने मुल्क को लूटा, वो उनको दोबारा सियासत में हिस्सा ना लेने दें, उनकी पार्टी के ऊपर बैन लगाएं। पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून के ऊपर परमानेंट बैन हो जानी चाहिए थी, एमक्यू के ऊपर परमानेंट बैन। उन्होंने 30-40 हजार बंदा कत्ल किया कराची में। तो ये मुबारक साहब, ये कैसे होगा सब कुछ? अभी देखें दुनिया में जंग का एक दौर शुरू है। अभी सिर्फ यूक्रेन और क्या कहते हैं उसकी जंग हो रही है, यूक्रेन की और रशिया की, तो पूरा यूरोप गरीब हो गया, और आगे चले गए तो और गुर्बत आएगी। आज एक और महाज खोल गया वहां पे पैलेस्टाइन और इसराइल का, और ये दुनिया को पता है कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई है। वो जो कुछ होगा, इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी दुनिया डिवाइड हो जाएगी दो हिस्सों में। ये सब कुछ, इसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। हमारे लिए सबसे जो बड़ी बदबख्ती है मुबारक साहब, कि हमारे मुल्क को चलाने के लिए क़यादत जो थी दयानतदार लोगों को नहीं दी गई, दयानतदार लोगों को आने नहीं दिया गया, दयानतदार लोगों के नजदीक भी हुकूमत नहीं आने दी गई। एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें आप देख लें, सियासतदान है, बिजनेसमैन है, जनरल्स हैं, जजेस हैं, क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, तो ये सारे मिलके मीडियास के लोग हैं। ये ग्रुप है जो पूरा पाकिस्तान को चला रहा है, और पाकिस्तान के लोगों को उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये पाकिस्तान अगर इसी तरह चला तो 75 साल नहीं चला, तो हम तो बहुत दफा कह गए कि पाकिस्तान, दुनिया ने बोला कि नहीं चलने वाला। तो ये बदबख्ती कब तक चलेगी? जब तक पाकिस्तान के अंदर दयानतदार और काबल और मेहनती और वफादार लोगों को हुकूमत में नहीं आने देंगे, ये मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होंगे। और अफगानिस्तान ऑलरेडी हमारा दोस्त नहीं है, क्योंकि ये इतने लोग जब अफगानिस्तान में जाएंगे तो वो फिर टेररिस्ट बना के वापस भेजेंगे, तो फिर रात दिन पर आप देखेंगे शहरों गलियों मोहल्लों में धमाके होंगे और लोग मरेंगे। इसका कौन सोचेगा? इसके बारे में कौन सोचेगा? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमारे साथ अभी होने वाला है नेक्स्ट दिनों में या महीनों में। अच्छा सर, ये है कि मैं भी एक बात बता दूं कि ठीक है, जो तो अफगानिस्तान के लोग क्राइम में मुलव्वस है
ان کو تو آپ واپس بھیج سکتے ہیں، مگر جو اچھے شہری ہیں اور عرصہ دراز سے پاکستان میں رہ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان کے کاروبار ہیں اور وہ کوئی ایسی غیر قانونی کام نہیں کرتے، ان کو بہرحال وہاں پہ رہنے دینا چاہیے، ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، یہی ہوتا ہے اچھے ممالک کی نشانی۔ کیا خیال ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں نا ہم لوگ آج جیسے ابھی بات رہی یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا والے وہ کہتے ہیں بزنس مین آ جائیں یہاں پہ سیٹل ہو جائیں، ہم ان کو نیشنلٹی دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کی اکانومی میں اضافہ ہوگا، وہ سوچتے ہیں بہتر ہوگا ہمارے ملک کے لیے۔ اگر جو بھی اخوانی بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کو تو نہ چھیڑے نا، جو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا ٹیررسٹ ہیں یا کوئی پکڑے گئے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، آپ ان کو بولیں کہ نکلو ادھر سے۔ اگر وہ بھی نیشنل ہے، پاکستان کے آئیڈینٹی کارڈ ہیں، تو آپ ان کو تو نیشنلٹی نہیں کھینچ سکتے۔ یہاں پہ یورپ میں کبھی نہیں ہوتا، جن کے پاس نیشنلٹی ہے، سویڈش پاسپورٹ ہے میرے پاس، جیسے یورپین یونین کا ہے یا آپ کے پاس برٹش ہے، تو ان کو تو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، اگر انلیس کو بہت بڑی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے وہ کہیں نہیں یہ ابھی ہمارے لیے خطرہ ہے۔ تو جو بھی پاکستان کے اندر اخوانی ہے، بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، لوگوں کو روزگار لگے ہوئے ہیں، وہ پیسہ پاکستان کے اندر آ رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کا ایک حصہ ہے اور لوگوں کی سوسائٹی کا حصہ بن گئے، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ڈیسیژن میکنگ اتھارٹیز کون ہے، یہ ایک سوال ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے، وہ پاکستانی قوم سوئی ہوئی ہے، اس کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا سر، ہر طرف ہمارے جرنیل ہیں، نادرا میں بھی ایک صاحب بہادر بیٹھے ہوئے ہیں، واپٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں، عام شہری کے لیے تو پھر وہاں پہ میرا خیال کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ صحیح بات ہے آپ کا، ابھی دیکھیں نا واپڈا میں، اس میں اور نیب میں اور یہ جو نادرا نادرا ہے وہاں پہ، اور بھی بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں پہ یہ اسٹیل میں بھی پہلے جنرل تھے سارے۔ تو یہ جب آپ کی قوم، جب آپ کرپٹ ہو جائیں گے مبارک صاحب، جب قوم کے لوگ کرپٹ ہو جائیں گے، کرپشن کریں گے ہر بات میں، کون سا محکمہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہوئی؟ بڑی اسٹیل مل ختم ہوگی، ریلوے ختم ہوگی، پی آئی اے ختم ہوگی، آپ کی وابڈا ختم ہو گیا، اور بڑے بڑے ادارے آپ کے کرپٹ ہو گئے۔ تو پھر اگر آپ جنرل بھی بھیجیں گے، ایک جنرل اوپر بیٹھے گا، نیچے تو سارے کرپٹ لوگ ہیں، وہ اس کو چلنے نہیں دیتے، اور پھر بھی نہیں چلیں گے، پھر بھی نہیں کام بنے گا۔ تو یہ ملک کے اندر، کیونکہ ہم نے نرسری جو ہے ہماری، جیسے یہاں قومیں کیا کرتی ہیں، چائنیز کا میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بچپن سے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ہم نے ملک کو کس طرح ترقی دینی ہے، کس طرح وفاداری نبھانی ہے اپنے ملک کے ساتھ، کس طرح کام کرنا ہے رات دن۔ وہ قوم بنتی ہے، پھر بڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اور وفادار نہیں۔ ہمارے قوم میں پیدا ہوتے ہیں تو کرپشن اس کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کرپٹ آرام کا پیسہ ان کے خون کے اندر ہوتا ہے، اور کوئی بندہ ملک کے لیے کام کرنا نہیں چاہتا، ہر بندہ فراڈ کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ ارب پتی بننا چاہتا ہے دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر۔ تو یہ چیزیں جو ابھی آ گئی ہیں ہمارے ملک کے اندر، کہ جنرل وابڈا کنٹرول کرے گا، جنرل نادرا کرے گا، جنرل جو ہے وہ نیب بھی کرے گا، جو کہ بالکل لیگل ایک قسم کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں کوئی بہت بڑے ججز وکیل ہونے چاہیے جو سمجھیں ان کیسوں کو۔ تو یہ یہ تسلسل ہے قوم کی فال ڈاؤن کا۔ یہ قوم جو فال ڈاؤن ہوتی ہے تو اس میں ایسے تسلسل آ جاتے ہیں، اور ابھی پاکستان اسی فال ڈاؤن کے اوپر جا رہی ہے۔ سر بڑے بینر شینر لگ رہے ہیں نواز شریف کی واپسی کے، کافی خرچہ مرچہ ہو رہا ہے، دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ پتہ نہیں 9 تاریخ کو ایک دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ پیسہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس لیڈر نے بڑی خدمت کی ہے تو پھر بینر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیڈر نے خدمت جو کی ہے نا جی، بہت خدمت کی ہے، آپ کا سارا پیسہ کھا گئے ہیں یہ 30 سال سے۔ وہ جو مداری ہے جو 5 کروڑ کے اسٹیمپ کے اوپر وہ لگا کے اسٹیمپ اس نے باہر بھیجا تھا، کسی عدالت نے اس کو پکڑا نہیں، کسی ادارے نے نہیں پکڑا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، اس کو اندر کرو ساری زندگی کے لیے اندر۔ اور یہ جو ڈاکو ہے، بڑا سب سے بڑا ڈاکو، 3 ٹن کی لاش ہے اس کی، 6 ٹن ان کے بیٹوں کی لاشیں ہیں، وہ آرام، اس کے بیٹے کہتے ہیں پاکستانی بھی نہیں ہیں۔ خربوں ڈالر انہوں نے پاکستان کے چوری کیے ہیں، اور دیکھیں پھر وہی ادارے ان کو واپس بلا رہے ہیں۔ یہ مبارک صاحب، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ پاکستان کے لیے بدبختی یا منہ کالا ہونا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی کو پھر منہ کالا جو تھا اس کو صاف کر کے واپس بلا رہے ہیں۔ سر یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کے اوپر جو کیس تھے آپ کیا سمجھتے وہ ختم ہو گیا اب؟ جی میں نے کہا جو کیس تھے نواز شریف پر، مریم پر، وہ ختم ہو گئے؟ ادھر ختم ہو گئی جی، آپ کے ججز نے دوبارہ ریوائیو کر دیے ہیں۔ ابھی یہ مجھے تو شک ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی موقع یہ نہیں آئے گا، یہ آزار بیماری اس بندے کو لگی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی ڈاکٹر جو ایک رپورٹ آئی تھی اس میں یہی شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹل بیمار ہے، اس کو ہم شاید
मतलब کہ یہ نہیں آئے گا تو ہم بہانہ بنائیں گے، اس کو تو بہت بیماریاں ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں، یہ کوئی آنے والے نہیں ہے، یہ بہت ملک کے دشمن لوگ ہیں، یہ پراپیگنڈا اور اس طرح کی چیزیں پھیلا کے تو حکومتیں کرتے رہے ہیں، اور وہ بھی پھیلا رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آ رہا ہے جو ادھر آ کے سونا ہیرے جو رات پاکستان میں پھیلا دے گا تو ساری دنیا امیر ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پکی، مبارک صاحب اگر کوئی دنیا کا ملک ہوتا ان کو پکی بین ہو جاتی، یہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کو در بدر کر دیا جاتا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جاتی، مسلم لیگ نون کی اور پیپل پارٹی اور اس کے تمام جو چور ڈاکو ہیں ساتھ ملے ہوئے، اور جو پارٹیز ہیں، ملا فضلو جو ہے جیسے ٹیررسٹ ہے، تو ان کے اوپر پکی پابندیاں ہو جاتی اگر کوئی اور ملک ہوتا۔ لیکن یہ پاکستان ہے، اسی لیے پاکستان 75 سال میں بجائے اس کے کہ یہ آج آسمان کی طرف جا رہا ہوتا، یہ زمین کے نیچے والی سائڈ پہ جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اوپر حکومت کر رہے تھے، کرپٹ لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، کرپٹ لوگ ہی اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، اور آپ کے ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب جی تھینک یو۔ ناظرین، 24 کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے، کوئی بندہ نہیں مل رہا وزیر اعظم بنانے کے لیے کمپنی کو، کیسا ویسے سوالیہ نشان ہے کہ نہیں ہے؟ 24 کروڑ لاشیں سمجھی جاتی ہیں، انسان نہیں سمجھے جاتے۔ جو ادھر بیمار ہے، جس کو پتہ نہیں کتنی بیماری ہیں، وہی پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے۔ جو اپنی قسمت نہ بدل سکا، ذلت اور رسوائی اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، وہ آپ کو جناب کس طرح کے سہانے خواب دکھا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں، آج جو پروگرام آج ہمارے کے ساتھ ہے وہ آپ نے اگر مس کر دیا تو مجھے بھی افسوس ہوگا۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، چیک کریں ہماری ویڈیو آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔